حسنی اور نوری بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ دونوں کے گھر ایک گاؤں محلے اور ایک ہی گلی میں ساتھ ساتھ تھے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ دونوں ہی بہت چلاک اور مکار تھی، مگر نوری بہت ہی زیادہ گھاک لڑکی تھی۔ انہیں گاؤں کے ہر گھر کی خبر معلوم ہوتی تھی اور وہ دونوں مزے سے گاؤں کی خبر کو ادھر ادھر پھیلایا کرتی۔ پیار، محبت، عشق اور چاہت کے نام سے انہیں نفرت تھی۔ نوری اور حسنی کے دل و دماغ میں اور رگ رگ میں بس ایک ہی شوق سرایت کر چکا تھا۔ بس ان کی ایک ہی خواہش تھی اور وہ تھی جادو سیکھنے کی۔ یہ شوق بچپن سے ہی ان میں سما چکا تھا۔ نوری کے والدین وفات پا چکے تھے، جبکہ حسنی اپنے ایک بھائی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ حسنی کا باپ حسنی کے دنیا میں آنے کے 2 سال بعد تھی۔ اس کی ماں کو طلاق دے کر ایک عورت سے نکاح کر کے شہر چلا گیا تھا، اور آج جب حسنی 23 سال کی تھی، مگر اس کے باپ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ یوں اس طرح دونوں ہی بہت آزاد تھی۔ وہ ہر جگہ آزادی سے آیا جایا کرتی۔ حسنی کا بھائی اس سے 3 سال بڑا تھا، مگر اس سے یوں ڈرتا تھا جیسے حسنی کوئی چڑیل ہو۔ وہ اس طرح اس سے خوف کھایا کرتا تھا۔ نوری اور حسنی دونوں میٹرک پاس تھی۔ ایک دن حسنی نوری کے پاس ایک کاپی لے کر آئی۔ نوری کی آنکھوں کے آگے کچھ لہرایا۔ کیا ہے یہ؟ نوری نے اس چھوٹی سی کتاب کی طرف اشارہ کیا جو حسنی کے ہاتھ میں تھی۔ نوری اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے یہ تحفہ لے کر آئی ہوں۔ حسنی نے وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ وہ وظیفوں والی کتاب تھی۔ اب جنات آپ کے قابو میں۔ نوری نے پہلا صفحہ پلٹا تو لکھا تھا، جنات آپ کے روبرو دنیا کا کوئی بھی کام اب مشکل نہیں۔ آپ کی ہر مشکل آسان، صرف آدھی رات کا کام ساری زندگی سہل اور آسان۔ جب نوری نے یہ سب پڑھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دیوانہ وار حسنی کے ہاتھ چومتی جاتی اور کہکے لگاتی جاتی۔ جنات کو حاصل کرنے کے کئی طریقے لکھے ہوئے تھے، مگر سارے کے سارے ہی مشکل تھے۔ مگر وہ دونوں ہر مشکل سے مشکل وظیفہ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک وظیفہ منتخب کر لیا۔ دونوں نے ہی وہ وظیفہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کے بعد کا وظیفہ تھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ حسنی آہستہ آہستہ اٹھی اور بھائی اور ماں کی طرف نظر دوڑائی۔ دونوں ہی نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ اس نے اچھی طرح وضو کیا، الماری میں سے قرآن شریف اٹھایا، چوم کر آنکھوں پھر سینے سے لگایا اور اپنے کمرے میں نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ 12:05 ہوئے تھے۔ اس نے سورج جن پڑھنی شروع کی۔ رات سیاہ تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ ہو۔ نوری 10 بجے سے ہی بے چین تھی۔ اسے 12 بجنے کا انتظار تھا۔ 12 کے انتظار میں وہ سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک ہر لمحہ اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ نوری نے جلدی سے وضو کیا۔ اس قدر سناٹے اور اندھیری رات میں اس کا چہرہ بہت دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ دل آنے والے لمحوں کے احساس سے ڈر رہا تھا۔ نوری نے قرآن پاک چوم کر کھولا اور سورج جن پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جو جو پڑھتی جاتی، اس کا دل خوف کے مارے کانپنے لگتا۔ اس نے پہلا وظیفہ مکمل کر لیا، پھر دوسرا، اب تیسرے کے اختتام پر تھی، مگر وہ مایوس ہو چکی تھی۔ وظیفہ ختم کر کے اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ ہر طرف کسی وقت بہت دور سے ہی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوتا۔ اب نوری سر جھکائے دعا مانگنے لگی۔ دعا ختم کر کے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کا منہ دروازے کی جانب تھا۔ اچانک دروازہ آہستہ آہستہ ہلا اور کھلتا چلا گیا اور ایک ہیبلا آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ بہت خوفناک اور بھیانک لگ رہا تھا۔ نوری کا بال بال کانپنے لگا۔ وہ جو خود کو اتنا مضبوط سمجھتی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلی۔ پھر اچانک ہیبلے نے چاروں طرف نظریں گھمانا شروع کر دی اور پھر اچانک دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بٹن آن کر دیا۔ نوری نے ہیبلے کی جانب نہ دیکھا اور چہرہ جھکا دیا، مگر لائٹ آن ہونے پر جو ایک دم چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔
اس کی خالہ بلقیس خانم بہت حیرانگی اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوری بیٹا، تو اس وقت آدھی رات کو اندر کیا کر رہی ہے؟ نوری کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، ماتم کرے اپنی بے بسی پر۔ اس کا دل چاہا اپنی خالہ کا گلا گھونٹ دے، جس نے عین وقت پر رنگ میں بنگ ڈال دیا۔ بیٹا، میں نے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ نوری نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر قرآن مجید الماری میں رکھ دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی۔ بلقیس خانم بہت حیران تھی کہ نوری نے تو کبھی قرآن پاک کو چھوا تک نہیں، آج آدھی رات کو قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس کایا پلٹ پر انہیں بہت خوشی ہوئی اور وہ باہر نکل گئی۔ نوری نے پھر لائٹ بند کی اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف حسنی عمل شروع کرتے وقت بہت پرجوش تھی، مگر جیسے جیسے اس کا عمل آگے بڑھتا جاتا ویسے ویسے اس کا دل خوف کے سکنجے میں پھنستا جا رہا تھا۔ ماحول میں پر اسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حسنی نے عمل مکمل کر کے لائٹ بند کر دی تو اس کا دل خوف کے مارے اچھل کر باہر آنے لگا۔ مارے دہشت کے وہ ادھر ادھر دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک امی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارے آج کیا بات ہے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ حسنی نے کہا۔ سر میں درد ہو رہا تھا اور وہ اپنے بھائی اور ماں کو کوسنے لگی، جنہوں نے بر وقت اس کا عمل ضائع کروا دیا۔ صبح کی سفیدی پھیلتی گئی، صبح سے دوپہر ہو گئی۔ حسنی راستہ ہی دیکھتی رہی کہ نوری اب آئی کہ تب آئی اور اسے اپنی کامیابی کی نوید سنائے گی، مگر نوری نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ دوسری صبح نوری نے اپنی کہانی حسنی کو سنائی اور حسنی سے سنی تو اس کی آنکھوں میں دور تک حیرانگی پھیلتی چلی گئی۔ وہ دونوں خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگی، مگر پھر وقت نے اچانک ایسا پلٹا کھایا کہ حسنی اور نوری کی شادیاں ہو گئی۔ وہ دونوں بیاہ کر ساتھ والے گاؤں میں چلی گئی۔ دونوں نے بہت ہاتھ پیر مارے، بہت کوشش کی کہ وہ شادی نہ کرنا چاہتی، مگر بڑی مشکلوں سے راضی کیا گیا۔ دونوں کے گھر ایک ہی گاؤں کے محلے میں تھے، مگر کچھ فاصلے پر۔ دونوں میں دوستی تھی پہلے سے بھی زیادہ۔ اللہ نے نوری کو 2 بیٹے جبکہ حسنی کو 1 بیٹی اور 1 بیٹا دیا۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت دی، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی شکر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ انہیں اللہ سے یہی شکوہ رہتا کہ انہیں جادوگر نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بڑے سے بڑے گناہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے کہ کسی وقت تو میرا بندہ میرے در پر آئے گا، مگر نوری اور حسنی نے کبھی شاذ و نادر ہی نماز پڑھی ہوگی۔ وہ جب ملتی ان کے درمیان اب بھی جادو اور جنات کی باتیں ہوتی، انہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح جادو سیکھ لیں۔ ایک دن حسنی نوری کے گھر آئی اور کہا، میرے گھر کے ساتھ جو بڑا سا پلاٹ خالی پڑا ہے، وہاں پر جو ایک کمرہ ہے بڑا سا، وہاں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے، چلتی ہو کیا؟ ہاں کیوں نہیں۔ اب دونوں باتیں کرتی ہوئی اس جگہ پہنچ چکی تھی۔ باہر سائن بورڈ لگایا جا چکا تھا، اس پہ لکھا تھا، گھریلو نچاکی ساس سے جھگڑا، بیرون ملک سفر پسند کی شادی، کاروبار میں بندش، ہر کام 100% گارنٹی کے ساتھ۔ اب 24 گھنٹوں کے اندر نوری نے جب یہ پڑھا تو خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھی، بھاری جسم اور اس پر بھی ایک ہی کپڑا پہنا ہوا تھا، گلے میں بھاری بھاری مالائیں، انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے ہاتھ۔ نوری اور حسنی اس کا مکمل جائزہ لے چکی تھی اور نوری تو بہت ہی بے چین تھی اس سے بات کرنے کے لیے، مگر اس کے پاس 2 آدمی نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر ماتھے پہ لگے ہوئے تلک سے واضح پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ وہ اپنی کالی آنکھیں چاروں طرف گھما رہا تھا۔ اس کے پاس ہی تویز لکھنے والا پیڈ اور پوائنٹر پڑا ہوا تھا۔ جبکہ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ اٹھ کر آ گیا۔ وہ دونوں اس کے پاس بیٹھ گئی، دونوں کی زبان بند۔ اس کا چہرہ اتنا مکروہ اور غلیظہ تھا، وہ شیطانی نظروں سے جب ان کی جانب ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ کیا کام ہے تم کو؟ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ دونوں ہی خاموش۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور روب دار تھا کہ ان سے کچھ بھی نہ بولا جا رہا تھا۔ عامل صاحب، ہم دونوں جادو سیکھنا چاہتے ہیں، بچپن سے ہی شوق اور جنون ہے، مگر ہمارا یہ شوق تم کیا کر سکتی ہو؟ عامل جادوگر ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا پڑے تو؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا،
نہیں، ہم نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر جاؤ یہاں سے، تم جادو نہیں سیکھ سکتی۔ عامر غضبناک آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں بادلوں جیسی گرج تھی اور آنکھوں میں بجلیوں جیسی چمک تھی۔ حسنی اور نوری لرزکا رہ گئی۔ نوری حسنی کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ہمیں معاف کریں، آپ جو کچھ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم آج رات 12 بجے میرے آستانے پر آ جانا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے حسنی اور نوری کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر آ گئی۔ اب انہیں رات 12 بجے کا انتظار تھا۔ نوری کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ حسنی بھی بہت خوش تھی کیونکہ اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ جادو سیکھ لیں گی جلدی۔ رات کی تاریکی ہر سمت چھائی جا رہی تھی۔ ہر طرف دہشتناک سناٹے کا راج تھا۔ ہر طرف اندھیرا رقص کر رہا تھا۔ گاؤں کے آوارہ کتے کسی وقت بھونکتے تو ماحول میں ارتاش پیدا ہوتا۔ نوری اور حسنی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ دونوں چلتی ہوئی عامل پرکاش جادوگر کے آستانے پر پہنچ گئی۔ لگتا تھا وہ ان دونوں کا ہی منتظر تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ اور بھی زیادہ ڈراؤنا اور دہشتناک لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی اور بھگوان کی کرپا سے تم ضرور جادوگر بن جاؤ گی، مگر اس کے لیے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، ورنہ ابھی بھی ٹائم ہے، تم جا سکتی ہو۔ نہیں پرکاش جی، حسنی جلدی سے بولی، آپ ہمیں سکھائیے۔ نوری بولی تو جادوگر نے کہا، ہاں آؤ ادھر میرے پاس۔ حسنی اور نوری اس کے پاس سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اب تم دونوں میری ہو، ٹھیک کہا نا؟ جی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ کل مجھے ایک دل چاہیے۔ اچھا، کس کا، میرا یا حسنی کا؟ نوری نے پوچھا۔ ایک بچے کا۔ اب جاؤ، باقی کام بعد میں۔ کئی دن کی مشقت کے بعد آخر کار ایک سراغ مل ہی گیا جہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ دونوں نے مہارت سے بچہ چرا کر جادوگر کے آستانے پر پہنچا دیا، جسے وہ ایک ہی منٹ میں چبا گیا۔ جادوگر نے کہا، اب اس کا لاشا قبرستان میں دفنا دو۔ وہ انہیں روز قلم کاغذ پکڑا کر کوئی منتر سکھاتا رہتا۔ ان کے پلے کچھ نہ پڑ رہا تھا، بلکہ جادوگر اپنا مقصد پورا کرتا رہا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر جادو کا انہیں کوئی گڑ نہ سکھایا۔ اس دوران انہوں نے کئی بچے مار کر جادوگر کا نوالا بنا دیا۔ گاؤں میں قہرم برپا تھا۔ روز بچے غائب ہونے لگے تو انہیں پکڑے جانے کے ڈر سے جادوگر انہیں کچھ ایسا پھونک کر بھیجتا جس سے وہ کسی کو نظر نہ آتی۔ اب جادوگر کہتا، ہسپتال سے بچے اٹھا کر لاؤ۔ حسنی اور نوری دونوں جانور بن چکی تھی۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ نوری اور حسنی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گردنواز سے بے خبر قبرستان چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کے عام لوگ اس وقت گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گورکن کھلے آسمان تلے زمین پر ہی کپڑا بچھائے گہری نیند میں تھا۔ قبرستان میں ہر طرف وحشت کا سما تھا۔ نوری کے ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا جس کا ایک کونا حسنی نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ قبروں کو پھلانگتی ہوئی آ رہی تھی۔ آخری آرام گاہ کے مسافر یہ کب جانتے ہیں کہ دنیا والے ان کی قبروں اور میتوں کے ساتھ کیسی کیسی بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی مخصوص قبر کے پاس آ کر وہاں رک گئی۔ قبر پر تازہ گلاب کی پتیاں پڑی ہوئی تھی۔ قبر ابھی گیلی تھی، ابھی اس کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 2 ظالم عورتیں اپنے ظلم کا نشانہ بنانے پہنچ گئی۔ دونوں نے تھیلے میں سے کھرپے نکال لیے اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مٹی ہٹاتی جاتی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھ لیتی کہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر انہوں نے قبر کی سیلیں ہٹا دی۔ حسنی اور نوری قبر میں اتر گئی اور میت کو اٹھا کر باہر زمین پر رکھ دیا۔ حسنی نے جلدی سے کفن کو کھولا اور سینے سے کپڑا ہٹا کر ایک خنجر دل کی سائیڈ پر مارا۔ پھر چھری کی مدد سے دل کو چاروں طرف سے کاٹ کر ایک شاپر میں ڈال دیا اور کفن ٹھیک کیے بغیر زور سے اندر قبر میں دھکیل دیا۔ پھر نوری نے ایک ایک کر کے تمام سیلیں رکھنا شروع کی۔ ابھی اس نے کچھ سیلیں ہی رکھی تھی کہ وہ ہو گیا جس کا کبھی حسنی اور نوری نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اچانک قبر پر رکھی ہوئی سیلیں اڑی اور فضا میں لہرا کر دور جا گری اور ایک کالے رنگ کا کتا قبر سے نکلا۔ تیز نکیلے دانت، کالا سیاہ رنگ، آنکھیں چمکتی ہوئی، زبان ساری باہر نکلی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ نوری اور حسنی کے حواس گم ہوتے، اس سے پہلے کہ ان کے جسموں پر سنسنی دوڑتی،
ان کے دل دہلتے کتا جپٹ کر نوری کے اوپر چڑھا، اور پھر دوسرا کتا نکلا اور حسنی پر جپٹا، اور پھر تیسرا کتا نکلا اور قبرستان کا گیٹ پار کر گیا۔ حسنی اور نوری چیخنا چاہتی مگر ان کی چیخ نہ نکلتی، وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی مگر وہ تو قدرت کے سکنجے میں جکڑ چکی تھی۔ کتے نے تب تک نہ چھوڑا جب تک ان کے جسم پر ذرا سا گوشت تھا، ان کا ڈھانچہ رہ گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حسنی اور نوری گھر سے غائب تھی۔ بہت تلاش کیا مگر جب لوگ قبرستان سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی تھی، پاس ہی کچھ اعضار اور 2 ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ حسنی اور نوری کے شوہر بھی ان کی تلاش میں سرگرداں تھے، وہ کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ ہڈیاں ڈھانچے ان کی بیویوں کے ہیں، مگر آج تک یہ گاؤں والے ان 2 ڈھانچوں کا معمہ حل نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم کی رسی کو ضرور دراز کرتے ہیں، مگر جب اچانک کھینچتے ہیں تو ظالم کے سارے کسے بال آپ ہی آپ نکل آتے ہیں۔ عورت کا ظاہر باطن اتنا بھیانک ہے، یہ ہوا کی بیٹیاں کس راستے پر چل نکلی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب